زندگی سے، قرآن سے، اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے نسبت ہوئی ہے۔ محترم لوگوں، دوستوں، ایک کو زمانہ تھا دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور پورا ہی عام ہو چکی تھی۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ اللہ کی شخصیت، اللہ کی ذات بڑی اور قرآن پاک کو نازل کرنے والے بڑے اور قرآن جو ذریعہ بنے جانے والے تو فرشتوں میں سب سے محترم اور جس شخصیت کے اوپر قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ انسانوں میں، بشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنایا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام، یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے انسان کی انسانیت اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو انسان کو انسان بنایا۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو انسان کو صحیح راستہ دکھایا۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے طے کیا۔ اور اگر اس قرآن سے ہٹ کر ہم نے اپنی زندگی گزاری، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقوں سے ہٹ کر ہم نے زندگی گزاری، تو میرے محترم دوستو، نہ تو ہماری دنیا ہی میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ملے گی۔ میرے محترم دوستو، تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے گھروں کے اندر خیر برکت حاصل ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کی سہولتیں اور پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ جب گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتے آپ کو گھروں پر بھیج دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے احکامات پر ہم نے چھوڑا، آج ہم ذلیل اور خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں عزت کی زندگی نہیں مل پا رہی ہے۔ وہ زمانہ تھا جو قرآن پاک کے ایک احکام کے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عزت بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے طے کیے۔ لیکن آج جو ہماری
ہوئی، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمارے